نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد عقیدت سے درود و سلام، اللہ ان پر کروڑہ درود و سلام بھیجے اور ہمارا سلام بھی سرکار تک پہنچائے، آمین۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بہت خوبصورت بات ہے۔ اس کے اندر ایک مکمل فلسفہ ہے اور مکمل اس کے اندر ایک آپ کے لیے میرے لیے ایک راہ ہے، علم ہے، سمجھ ہے۔ الف لام میم کو میں نے لاسٹ سیشن میں آپ کو بتایا کہ الف لام میم کیا ہے اور علم کیا ہے، عمل کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ادب، امر اور اللہ۔ ادب پہلی سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جو جتنا با ادب ہوتا ہے وہ اتنا ہی پا لیتا ہے۔ جو شاخ جھک جاتی ہے نا، پھل اسی کو لگتا ہے، اور جو تنے ہوئے درخت ہوتے ہیں وہ جڑ سے نکل جاتے ہیں۔ تن کے کھڑا تھا جڑ سے اکھڑ گیا، واقف نہیں تھا شاید ہوا کے مزاج سے۔ لچک، ریزسٹنس جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری اس فلیکسیبلٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی وہ ریزسٹ کرنا ہے، اکڑ جانا، تکبر، نہیں ماننا، میں نہ مانوں، تو ریزسٹ کیا تو جڑ سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ اور جو دوسری چیز ہے فلیکسیبلٹی، لچک، جھک جانا، یہ دے جاتا ہے۔ بے ادبانوں کی سار ادب دی۔ جو بے ادب ہوتے ہیں ان کو کوئی ادب والوں کا کوئی قدر نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ ادب ہے کیا۔ آپ دیکھیں قرآن کو پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اپنے نبی کا ادب کرنا سکھایا۔ اب جب بھی میری بات سنیں گے یا مجھے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرا ایک سرکل جو ہے، میری جو گھوم ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے گرد ہے، کیونکہ یہی فلسفہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک جو صفاتی نام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں، ان کے اندر کتنی کون کون سے نام سملر ہیں؟ اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ تو ایسے ہی اول بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باطن میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، عالم ارواح، یہ بات تو بالکل کوئی ایسی ڈیبیٹیبل ہے نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی ایسی کنٹروورشل بات کریں۔ میری کوشش یہی یہاں پر ہوگی کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے ہم آپس میں الجھاؤ پیدا کریں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو اس طرح کی الجھنیں اور پوائنٹس کو لے کر کلیئر کر رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو آپ اور میں درست کر لیں، صراط مستقیم کو پالیں، وہ صراط مستقیم جس کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سکھایا، جس پہ اللہ چاہتا ہے ہم چلیں۔
بولے سرات، یہ بھی صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ناک کی اس نوک کو دیکھو اپنی آنکھوں سے، ایسے دیکھنے کی کوشش کیجیے آپ بھی، تو آپ کی نظر بلر ہو جائے گی، اور صرف اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو دائیں بائیں کی کوئی سی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ میرے رائٹ کیا ہے، میرے لیفٹ کیا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دے دیں وہ کر لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور ادب کرنا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح سے آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا۔ یہ تم عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، تم نے جب بھی ان کو پکارنا ہے تو کہنا ہے یا رسول اللہ۔ ادب، اور کہا کہ اپنے لہجے کو، اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اب سوچئے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ یہ آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یہ آپ 1400 1450 سال پچھلے کی بات نہیں ہم کر رہے۔ آپ کہ جی تب کا حکم تھا اب کا حکم ہے، نہیں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لگا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا ترجمہ یہی ہے۔ کوئی مجھے کلمے کا ترجمہ بدل دے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نماز کے اندر آپ کسی اور کو سلام کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اتحیات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ درود پاک میں آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ بہرحال یہ بات کی بات ہے، ابھی آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ادب کرنا سکھایا۔ آپ کی محفل میں صحابی آتے تھے اور بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور اونچی اونچی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ اپنی طبیعت کی حلیمی کی وجہ سے ان کو منع نہیں فرماتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن اللہ کو یہ چیز ناگوار گزری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اپنی آوازوں کو مدھم رکھو، دھیما رکھو۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آوازوں کو بہت مدھم رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی آواز کو بہت دھیما کروں گا، بہت آہستہ کروں گا، میرا لب و لہجہ بھی تیز ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں سرگوشی میں بات کروں گا۔ اور ایک صحابی تھے، ان کی آواز بہت لاؤڈ لہجہ ہوتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رو رہے ہیں، اور تو اپنے گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، یہ حکم میرے لیے اترا ہے، میں نے اپنے اعمال کو غارت کر لیا، ضائع کر لیا، کہ میری آواز نبی کی آواز سے زیادہ بڑھ گئی۔ بہرحال یہ ایک اللہ کی طرف سے حکم اور ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام کہ اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ ایسے سے محدث گزرے، ایک محدث بہت بڑے محدث ہیں، ان کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب بھی ان کے پاس کوئی حدیث کے لیے آتا سننے کے لیے تو آپ اسے پوچھتے کیا تم باوضو ہو؟ اگر نہیں تو وضو فرما لیجئے۔ پھر خود بھی جاتے اور اپنے تازہ وضو کر کے آتے، خوشبو لگاتے، بیٹھتے دو زانوں ہو کر، اس کو بھی بٹھاتے، پھر حدیث سناتے۔ کہا کہ یہ حکم ہے آپ کی زندگی جو ظاہر کی زندگی تھی، اس کے بعد کا بھی حکم ہے یہ کہ جب بھی آپ ان کا ذکر کریں تو آپ کی آواز کو دھیما ہونا چاہیے، مدھم ہونا چاہیے، بہت لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھیں۔ آج ہمارے مقرر، آج ہمارے عالم، آج ہمارے بہت سارے ڈیبیٹرز اور بہت سارے ایسے جو باتیں کرنے والے ہیں، تقریریں کرنے والے لوگ ہیں،
وہ بہت شاؤٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت ریکھتے ہیں، تو یہ تو ادب کا مقام ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ دھیما ہے معاملہ۔ تو ادب پہلی سیڑھی ہے اللہ کی طرف جانے کی۔ بادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ دب کر رہنا، اللہ سے دب کر رہو، ادب ہے۔ جھک جاؤ، عاجزی کرو۔ ادب وہی کرے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی، جس کے اندر انکساری ہوگی۔ اور عاجزی نیت کی ہے، ظاہر کی نہیں ہے، نیت کی عاجزی ہے، دل سے عاجز ہو جانا۔ اپنے آپ کو بے بس محسوس کیجئے اس رب کریم کے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، اب تم ایک مقدس وادی میں ہو، اور پیروں کے ذریعے تمہارے اندر اس کے اثرات بھی پہنچیں، اس نور کے جو اللہ نے، وہ جو زیتون کا درخت بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری سمجھ کی ہیں۔ وہ جو روحوں کا میں بات کر رہا ہوں کہ عالم ارواح جو پہلے جب اللہ نے سب کچھ کیا، پھر اس کے بعد اس معاملے کو معقوف کیا، پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اور جب اس کام سے میں فارغ ہو چکا اور اس میں اپنی روح ڈال چکوں تو پھر اس کو سجدہ کر دینا۔ اب زمین کے اوپر جب انسان کو بھیج دیا گیا، اور لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے انڈر کر دیا کہ ان کو یوٹیلائز کرو علم کے ذریعے، اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ویسے ڈھالو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے 1,24,000 انبیاء رسول آئے، ان سب کی جو ہے پیروی کرنی ہے، انہوں اپنے اپنے مطابق سارے معاملات بتائے۔ میں داؤد علیہ السلام کی بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں تیرے سوچتا ہوں کہ میں تیرا شکر کہاں سے کروں تو میں اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں۔ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں میرے مولا؟ تو اللہ نے فرمایا اے داؤد، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں، بے بس پا رہا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی شکر ہے۔ آج رب نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں دی ہوئی ہیں، من سلوا ہی ہے ہمارے پاس۔ میں اکثر اپنے یہاں پہ جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ہم من سلوا گاتے ہیں، رب نے ہمیں وہ دیا ہے، من سلوا ہی ہے۔ وہ آسمان سے اترتا تھا، ہماری آواز سے ہمارے گھر کے اندر سب کو ٹیبل پہ اتر آتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو نہ ملے؟ آپ نے گھر میں کوئی سبزی بنائی ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا کسی بچے کا، تو آپ کے پاس بے شمار آپشن ہے، یا یہ یا یہ یا یہ آ جائے۔ کوئی آپ کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے چائے پانی کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر اتنا کچھ سجا لیتے ہیں، ہر قسم کی لوازمات آ جاتا ہے، بے انتہا قسم کے کھانے آتے ہیں، 4 قسم کی ڈشیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو پھر شکر تو بنتا ہے نا۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ انسان کے اندر 4 جو بیسک جو فالٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ضعیف ہے، نہ شکرا ہے، جھگڑالو ہے، جلد باز ہے۔ مجھے نہیں علم کہ ان 2-4 دن کے اندر آپ نے ان میں سے کسی کو عمل کیا یا دیکھا یا نہیں کیا، غور کیا، لیکن میرا کام ہے پہنچا دینا۔ دیکھیے گا ضرور، سوچیے گا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر وہ تمام قسم کے معاملات ہیں۔ ہم غصہ بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر آگ میں پکایا گیا ہے مٹی کو، ہم پانی کی طرح بھی بہہ جاتے ہیں، ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مٹی کی طرح ڈھیر ہو کے پڑے بھی آتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر ہے، اس کی طبیعت کا تغیر ہے۔ ادب پہلی سیڑھی ہے جی اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ ادب کیجئے اور پا لیجئے۔ اس کے بعد امر ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے ان کو کرو، جن سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے قرآن کے اندر تمہیں وہ سب کچھ دے دیا ہے، بتا دیا ہے، میں شرم نہیں محسوس کرتا کہ ایک مچھر کی بھی مثال دوں۔ میں مچھر کی بھی مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ شاید تیرے دل میں میری بات اثر کر جائے اور تو سمجھ لے۔ پچھلے جو امتیں گزر گئیں ان کے واقعات،
ان کے معاملات، وہ سب کچھ بھی رب بتا رہا ہے. امر مانیے، حکم مانیے، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں چلتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بہترین نام جو ہیں ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر مجھے پکارو، بہترین ناموں سے مجھے پکارو. تو آپ اللہ کے جو 99 نام ہمارے سامنے موجود ہیں، کبھی آپ ان کے ترجمے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ 99 ضروریات ہماری زندگی کی ہیں. وہ 99 شعبے ایسے ہیں، وہ 99 مسائل ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں سے کور کیا جا سکتا ہے. خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. سمیع ہے، سننے والا ہے. بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے. مقتدر ہے، ٹھیک ہے جی. واسع ہے، جل جلال ہے. غنی ہے، مغنی ہے، بھر دینے، بے نیاز ہے، غنی ہے. صمد ہے، وہ دولت سے مالا مال ہے، بے نیاز ہے. اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. تو کیا ہمیں یہ سب نہیں چاہیے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علی بھی ہے، علی العظیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. پہلی 10 آیات ہر پارے کی پڑھیں، ترجمہ. پہلی 10 آیتیں پڑھنی ہیں آپ نے اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ نے. اس میں غور کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو بتا رہے ہیں. کتاب، رسول، حکم جو دیے اس کو مانو. تمہارے پاس میرا حکم آ گیا، لے کے آنے والے آ گئے، اور جو کتاب آ گئی. اب اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو پھر عذاب. یہ تیسری عذاب ہے، کتاب، رسول اور عذاب. اللہ کا حکم نہیں مانا، جھٹلا دیا تو عذاب کا شکار ہو گئے. قرآن پاک کی صورتوں کو دیکھ لیجئے. فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، شامل ہے، حصہ نہیں ہے. 7 دہرائے جانے والی آیات اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی، الگ سے عطا کی. یہ عطا کی ہے، اور جو چیز عطا کی جاتی ہے بڑی پریشس ہوتی ہے، کچھ خاص ہوتا ہے اس کے اندر. یہ خاصوں کے لیے ہے، عاموں کے لیے. دوستی کیجیے اس کے ساتھ، آیت کرسی کے ساتھ دوستی کیجیے. آیت کرسی پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں. تمام جو غائب کے علوم ہیں، تمام علم کی جو ایک دعوے ہیں بڑے بڑے، سب کچھ اس کے اندر اللہ نے بتا دیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم غیب. علی العظیم وہی ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ سے شروع ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جس کو اونگ ہی نہیں آئے گی، نیند ہی نہیں آئے گی، تو خبیر اور علیم تو وہی ہوگا. ہر وقت کا حاضر اور ہر وقت کا ظاہر، ہر وقت کا ناظر تو وہی ہوگا. تو ہماری تمام قسم کی ضروریات سے آگاہ ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہارے دل میں گزرنے والے خیال تک کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے تم نے کیا کرنا ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے نا، تو 40 کے 3 چلے چلتے ہیں. پہلا، فرشتہ آواز لگاتے ہیں کہ رب ابھی ایک نطفہ ہے، کیا کرنا ہے. رب خاموشی تیار کرتا ہے یا حکم دیتا ہے کس کو رکھنا ہے یا ضائع کرنا ہے، جو بھی ہے. پھر 40 دن، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنا. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ رب اس کی اب کیا بنانا ہے، لڑکی یا لڑکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کی جنس بنا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. اور 4 چیزیں کہتے ہیں لکھ لو. اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا انجام کیا ہے، خیر پہ ہے کہ شر پہ ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی جو مالک آپ کی غذا کا، آپ کے رزق کا انتظام کرتے، اس سے زیادہ علیم اور خبیر کون ہے؟ اس سے زیادہ سخی اور کون ہے؟ اس سے زیادہ جود و کرم کرنے والا اور کون ہے؟ اس سے زیادہ عطا کرنے والا اور کون ہے؟ ہم لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ ہو گئے ہیں ہم خود ہی. شیطان نے ہمیں اپنے وسواس کے اندر ڈال دیا ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ہم نے اس کو بڑا ہی کامن سمجھ لیا ہے.
میری پریکٹس ہے یہاں پر ڈیلی لوگوں کو ملنے کی، کسی کو بتا دیں کہ صورت فلق پڑھیں، صورت ناس پڑھیں، نظر بد کا آپ شکار ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حساب کر لیجئے، گھر سے جانے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ کے جائیں، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے آنے تک وہاں پر پہرا دیتا ہے. جب آپ واپس آئیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس وقت تک آپ کی حفاظت ہے. تو جب ان کو بتائیں کہتے ہیں پاجر کوئی وظیفہ دس دیو، کوئی اور ایسا چیز دس دیو. یعنی شیطان نے، ابلیس نے ان کی نگاہوں کے اندر جو میں نے انالیسس کیے ہیں کہ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت کرسی کو بہت ہی زیادہ معذاللہ ایک نچلے درجے کی چیز بنا کے پیش کر دیا تاکہ یہ روٹین میں پڑھ نہ سکیں. میں اس لیے لاسٹ درس میں کہا تھا کہ آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. پوری دنیا میں جو بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، عربی کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. جو اس کا، میری زبان عربی نہیں ہے نا، آپ کی زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن تو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو ہمیں تو نہیں پتہ چلا میں نے کیا بولا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لوح محفوظ میں جو ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غائب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو ایسے ہی جب آپ قرآن کو ایک رکوع کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کیا. یہ کلام ہے، اور کلام کے اندر جو ہے وہ تسلسل نہیں ہوتا. جو قصہ کہانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تسلسل ہوتا ہے. یہ کلام اللہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں مثال دنیا کی دے رہا ہوں، اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہ کیجیے گا، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. دو دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سلام دعا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اب پوچھتے ہیں اچھا یار سناؤ اس کی بات سناؤ، اچھا سناؤ تمہارے فلاں کزن کا کیا حال ہے، تمہارا وہ ایک مسئلہ تھا یار وہ کیا حل ہو گیا، اچھا یار وہاں پر وہ ایک شاپ ہوتی تھی اب وہ ہے وہاں پر، اچھا میں یار یہ ہوا. باتیں آپس میں ایک تسلسل سیکوینس میں نہیں چلتی ہیں، یہ دو پرسنس کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے ہی کلام ہے، گفتگو ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، اللہم صلی علی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی حسین کر دے اور میری آخرت کی زندگی کو بھی حسین کر دے اور عذاب نار سے بچا دینا. اب آپ کو یہ اردو کا ترجمہ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. پیناڈول جانتے ہیں نا آپ کے، پیناڈول ہے دردوں کے لیے، بے فکر ہو کے کھا لیں گے. مجھے کوئی اور دوائی، کوئی اور گولی کسی کو کھلا کے دکھائیں، وہ کہہ رہا کیڑی یقین آیا تھا گولی کا، کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوئے گا، کوئی نقصان تو نہیں ہوئے گا. اور یار 10 کی پوٹینسی کنی ہے، 250 ملی گرام ہے کہ 450 ملی گرام ہے. دیکھیں یار ہمیں نہ کچھ مروا نہ دیں. یہ باتیں ہیں جو ہم دنیا کی کرتے ہیں. لیکن پیناڈول ایسی ہے یونیورسل ہوگی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ دردوں کے لیے، سر درد ہو گیا پیناڈول لے لو، باڈی پین ہو رہی ہے پیناڈول لے لو، فیور ہو گیا پیناڈول لے لو. تو کیا کنیکشن زیادہ ہے اس کے ساتھ ربط زیادہ ہے، اس کی پہچان ہے، اس کو علم ہے کہ ہے کیا. تو اب بات وہیں پہ آ گئی کہ امر ہم کس کا مانیں گے. فرشتوں کی بات کو دیکھ لیجئے، جب رب نے کہا کہ میں اپنا نائب زمین کے اوپر بنانے والا ہوں، تو ابلیس چونکہ جن تھا اور زمین سے ہی وہ عبادتوں کرتے 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 فرشتوں کی سفارشوں سے آسمانوں تک پہنچ کر جنت کے فرشتوں کے گروپ کے اندر اس کا ساتھ ہو گیا سب کچھ. اور جب رب نے جنوں کو یہاں سے مار بکھانے کے لیے بھیجا تو اس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، تو اس نے سمجھا کہ وہ میں ہی ہوں گا. اللہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کر چکا تھا، ٹھیک ہے جی. آگ کے گرم بھپکے سے. آپ کبھی بھٹی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی
بہت آگ جلی ہوئی ہوتی ہے، تیز آنچ ہوتی ہے اس کی پریشر کے ساتھ. ایک شعلہ ہوتا ہے بہت سرخ جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک بلوش سا آتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا ڈسٹینس تھوڑا سا پاس ہوں گے تو گرم ہوا آئے گی، بھپکا آئے گا. اس گرم بھپکے سے جنات کو بنایا ہوا ہے. اور کبھی آپ بیٹھے ہوں غور کیجیے گا، آپ کے کانوں کے پاس ایک دم سے ایسے ہوا سی گزرتی ہے، اور بظاہر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہ بھپکا ہی گزرتا ہے، یہ وہ جنات ہی جو گزرتے ہیں. اور وہ تمہیں ان جگہوں سے چھپ کر دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی وہ جادو شادو ساڈے تے کی جادو ہونا ہے جی، وہ جادو ہے، جادو جنات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، غلط بات. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جنات کو جھٹلایا ہے، جادو کو جھٹلایا ہے، تو چاہیے جا کے تجدید ایمان کر لیجیے دوبارہ سے. آپ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معاملات کو آپ جھٹلا رہے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو دو فرشتے تھے جن کو اللہ نے آزمائش کے طور پر جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، اس سے مت سیکھو. اس سے میاں بیوی جیسے نازک رشتے کے درمیان بھی پھوٹ اور دڑاہٹ پیدا کی جا سکتی ہے. بس نہیں، اللہ کے حکم سے. جادو بھی تب کام کرتا ہے جب انسان کے اعمال اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شیطان کو، جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اس کے وس ڈال دیتا ہے. وہ اس کو بھٹکاتا رہتا ہے اور جادو کام کرتا ہے اس کے اوپر. اور یہ بہت رانگ سا کنسیپٹ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ جادو ہو گیا تو اس کا توڑ اب جادو سے ہی کروانا ہے. کسی کے ساتھ کوئی عملیات ہو گئے، جادو والے کے پاس بھاگتے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو اثر کر سکتا ہے اور اس کا علاج سورۃ فلق سورۃ ناس ہے، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ آپ کو نا ایک نسیان کا عرضہ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب ولید بن عاصم جو یہ تھا، اس نے آپ کے بالوں کو لے کے تو کنگھی کے دندنوں کے اندر گرے لگا کر اس کے اوپر جو کیا. دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پائندی میں کھڑا ہو گیا. آپس میں باتیں شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جادو کیا گیا. کس نے کیا؟ ولید بن عاصم جو ہے اس نے کیا. اچھا، کس پہ کیا؟ اس پہ کیا. اچھا، اس کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ موضوع تعین آ گئی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ساتھ ایک صحابی کو اور بھیجا. وہ کنویں میں اترے، اس کنویں میں پھینک دیا گیا ہوا تھا، بند اندھے کنویں کے اندر. وہاں سے وہ چیز مل گئی، کنگھا مل گیا، اور وہ پڑھتے گئے ان آیات کو اور گریں کھلتی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ گریں کھلتی گئیں، مجھے ایسے لگا جیسے میرے بند آزاد ہو گئے ہیں، کھلے. آپ کو نسیان ہو گیا تھا، ایک وہم کا سا عارضہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میں نے عشاء کی سنتیں ادا کی ہیں کہ نہیں کی ہیں، اور آج جو ہے میں نے کس اپنی ازواج مطہرات میں سے کے پاس جانا ہے، آج کس کی باری ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو آپ نے کہا میں ایسے ہو گیا جیسے میں بالکل ریلیکس ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے، بالکل اس فیکٹ ہے. اب میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو بالکل ہانک سے ہوتے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. دے کیپ اسٹیئرنگ یو، آپ کو گھورتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے ایسے. اچھا، ان کو کچھ علم نہیں ہوتا، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں. ان کا دماغ سپیلڈ ہو گیا ہوتا ہے، سحر ان کے اوپر چڑھ گیا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر ان کے جو آتے ہیں ساتھ، ان کو کہا جاتا ہے یہ پڑھیں، ان پہ دم کریں. دم کرنے کا مطلب پھونکے، پانی پلائیں، ان کو دعا کریں ان کے لیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ مہربانی کر دیتا ہے. باقی مار پیٹ کے ساتھ کسی کو الٹا لٹکا دینے سے اس کے جنوں کو نکالنا، یہ ایسا کرنا، یہ اس طرح کے جو ڈھونگی قسم کے اور بیکار قسم کے جو لوگ ہیں، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جن کے کیسز بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، ان کی طرف جانا، یہ سب کچھ جہالت ہے. یہ ٹوٹل جہالت ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اس کی طرف مت جائیے. خالصاً قرآن میں اللہ والوں کا ذکر ہے. کیا ان کے اللہ والوں نے اور ان کے عالموں نے ان کو نہیں بتایا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. تو اللہ والے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی باتیں سن کر تمہارے اندر ایمان تازہ ہو، تمہارے دل کے زنگ دھلیں، اور جب تم اس کی محفل سے اٹھو تو تمہاری آنکھ اشک بار ہو، تمہارے قدم بھاری ہوئے ہوں. یعنی تمہیں اپنا آپ جو ہے برا لگنا شروع ہو جائے کہ میں اتنا گندا ہوں، میں اللہ سے اتنا دور ہوں. جس کی صحبت میں تمہیں سکون ملے.
وہ ہے اللہ کا بندہ، وہ ہے اللہ کا بندہ۔ ایک بڑی پیاری بات میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی، اگر تم نے اپنی زندگی میں ایک کافر کو بھی، ایک مشرک کو بھی اسلام قبول کروا دیا تو تمہارے لیے آخرت کے لیے کافی ہے۔ علی جن کے لیے بارے میں کہا گیا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور علی کرم اللہ وجہ کی باتیں بہت پیاری ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی شاید اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے زبان کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جسم ایک دکان کی مانند ہے اور زبان اس پہ لگا ہوا تالا ہے، جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے کہ سونے کی ہے، اور انسان اپنی زبان کے نیچے قید ہے۔ اچھا بولو گے اچھا ہوگا، برا بولو گے برا ہوگا۔ روز صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ زبان ہے، یہ حقائق ہے سننا سمجھانے کے لیے، تو یہ زبان جو ہے اس کے سامنے جسم کے تمام اعضاء ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ دیکھ آج کوئی ایسی بات نہ کرنا، آج کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہمیں تیری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہی عرش پر اور زبان ہی فرش پہ لے آتی ہے۔ ادب، امر اور اللہ، ہم اس کے اندر ہیں۔ تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہی میں ان کو سناتا ہوں کہ علی کرم اللہ وجہ کی بات۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ علی کرم اللہ وجہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے کم سن مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے علی کرم اللہ وجہ۔ اللہ کا ان پہ کرم ہی رہا کہ انہوں نے بت پرستی نہیں کی، وہ بت پرستی سے اسلام کی طرف نہیں آئے، بلکہ ڈائریکٹ ہی انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور کلمہ پڑھا۔ تو اس لیے کرم اللہ وجہ ہیں۔ اور رشتہ دیکھیے نا، نسبتیں دیکھیں ان کی کیسی زبردست نسبتیں ہیں۔ ایک روز آپ اپنی شال، چادر، کملی اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، علی کرم اللہ وجہ تشریف لاتے ہیں، فاطمہ زہرا علیہ السلام تشریف لاتی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین آتے ہیں، آپ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ایسے اپنے بازو پھیلاتے ہیں اور علی کو اپنے دائیں، فاطمہ کو بائیں، حسن اور حسین کو اپنے تھائز کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی وہ اوڑھ لیتے ہیں اس چادر کو، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ یہ دیکھو یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کے بارے میں دل میں بغض اور عناد رکھتا ہے اللہ جو ہے اس کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو میں آپ کے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک کو بھی تم نے مسلمان کر لیا تو کافی ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان بائی برتھ ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کان میں اذان اور اقامت ہو رہی ہے، اذانیں گونج رہی ہیں ہمارے کانوں میں، سے زنگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر زنگ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پر ان لوگوں کو جو میرے پاس آتے ہیں ان سے کہتا ہوں جی میں تو چھوٹے چھوٹے ریگ مال ہیں میرے پاس رکھے ہوئے اتنے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، انگلی پہ چڑھا لیں اور لگے رہیں ہلکی ہلکی صفائی کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ لگے رہیں اس کو کھرچنے کے لیے۔ دل کا زنگ صاف کر لیجئے۔ زنگ کیسے لگتا ہے؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل کے اوپر لگتا ہے، نماز چھوڑ دی، یہ گناہ ہے نا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا۔ کافر میں مسلمان میں فرق کیا ہے نماز کا؟ وہ کہتا ہے میں رب کو نہیں مانتا میں نماز نہیں پڑھتا، تو مسلمان کہتے ہیں میں رب کو مانتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب جو رب کو مانتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا، اس نے ایک کافروں والا کام کر دیا، تو اللہ خوش ہوگا اس سے، اس کے دل پہ دھبا لگے گا۔
جو پھر نمازیں چھوڑتا جائے گا، بڑھتا 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 وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر جمعے بھی نکل جاتے ہیں، پھر عیدین بھی نکل جاتی ہیں، کسی محلے میں کوئی فوتگی ہوگی تو جنازے بھی نکل گئے ہیں، اس کو اپنا مرنا بھی بھولا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ، تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی رہنی چاہیے. دیکھیں اپنے گھروں کا ماحول اس طرح سے بنائیں کہ جہاں پر کم از کم ایک ناشتہ، ایک کھانا آپ سب فیملی اکٹھے کھائیں، جس میں آپ کے بچے بھی ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہوں. اور اس وقت یہ جو موبائل ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور کھانے کی تو توجہ کریں اور دیکھیں کہ کون کس طرح سے لگا ہوا ہے. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو بڑے تھے، کسی گھر میں بھی جانا تو سب سے پہلے جو گھر کا جو سربراہ ہوتا تھا، یہ بڑا ہوتا تھا، بزرگ کہتا او ہاتھ دھوتے تھے، جاؤ جا کے ہاتھ دھو کے آؤ، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا جا کے کلی کرو. یہ سکھایا جا رہا ہے نا، بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. بسم اللہ پڑھ لینے سے کیا فائدہ ہے کہ شیطان آپ کے کھانے میں شامل نہیں ہوتا. اور اللہ توفیق دے تو ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھیں. دل میں کیا حرج ہوتا ہے؟ بھول گئے ہیں، اگر آپ کو آخر میں یاد آ گیا ہے اور وہ لاہر پڑھ لیجیے، درمیان میں یاد آ گیا ہے پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے، صحابی بھی ساتھ تھے، تو آپ کے جو غلام اور لونڈیاں تھیں وہ بھی ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے. ہماری طرح سب کی طرح نہیں ہے کہ غلاموں کے لیے ہم نے غلام ہی رکھے ہوئے ہیں. جی یہ غلام ہی ہیں سارے، جو گھروں کے اندر آپ ملازمین کو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ وحشیانہ تشدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو یہ غلام ہی ہیں، یہ غلامی کا ہی معاملہ ہے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجئے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ملازم ہے دکان پر، وہ چوری بھی کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے میری چیزوں کے اندر، مجھے علم ہے. جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا بھی ہوں، گالیاں بھی نکالتا ہوں، تو کیا مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پوچھا جائے گا. اگر تمہاری زیادتی زیادہ ہوگی اور اس کا قصور کم ہوگا تو تمہیں سزا ملے گی، تم سے پوچھا جائے گا. اور اگر اس کی زیادتی زیادہ ہوئی اور تمہارا قصور کم ہوا تو پھر اس کو سزا ملی جائے گی. اور دونوں کا برابر ہوا تو پھر دونوں کو برابر چھوڑ دیا جائے گا. اس نے کہا میں تو انصاف نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اس نے اس کو آزاد کر دیا کہ یہ ہماری کفالت کے اندر ہیں، ہم ان کے کفیل ہیں، یہ ہمارے انڈر ہیں، ہاتھ کے نیچے، یہ تمہارے جو ہاتھ کے نیچے ان کا حق ہے. ہم گھر میں خود اپنے لیے مٹن بناتے ہیں، بڑے بڑے اچھے کھانے بناتے ہیں، ملازمین کے لیے دال بنی ہوئی ہے، خالی سبزی بنی ہوئی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے، جی اکثر دیکھا ہے، میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں. بہت بری بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے، ملازمین کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیے. خدا کی قسم کبھی آپ کی بیماری آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، کبھی آپ کو نظر نہیں لگے گی، کبھی آپ کے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی نظر کو آپ پہلے ہی نکال دیں گے. جب آپ ان کو کھانا دیں گے اپنے ساتھ، وہی سالن جو آپ کھا رہے ہیں آپ ان کو بھی دیں گے، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 3 دن رکھ کے بعد میں جو دینا ہے آپ نے، اسی دن کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کو ساتھ کیوں نہیں کھلا لیتے؟ پھل آئے تو ان کو دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ انسان نہیں ہے وہ؟ خرید لیا آپ نے ان کو. ڈریے اللہ سے، ہم سب نے مر جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی برائی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی لکھی ہوگی، ایک ذرے کے برابر اچھائی ہوگی تو وہ بھی لکھی ہوئی پائے گی. یہ کتاب کے لکھا ہوا، یہ 2 لگے ہوئے ہمارے ساتھ، پرائیویسی کاہے کی ہے؟ لکھنے کے پر معمور ہے، یہ اچھائی پہ ہے، یہ برائی پہ ہے، یہ اس کا باس ہے. ایک انسان جب ایک اچھا عمل کرتا ہے یا اس کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہے. اب جب وہ کر لیتے ہیں تو 10 سے 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے. اب اگر ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے انسان اور اس کو کر نہیں پاتا تو اس کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، یہ اللہ کا کرم ہے خاص. اور اگر وہ کر لے وہ برائی تو اس وقت پھر یہ کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں، لکھوں؟ تو یہ جو اس کے اوپر باس ہے وہ کہتا ہے کبھی صبر کرو، شاید یہ کوئی نیکی کرے اور اپنی حالت کو بدل لے، شاید یہ کوئی اچھا کام کر لے اور میرا کام شروع ہو جائے. وہ اس کے لیے
کفارہ ہو جائے. ایک پہر گزر جاتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ ایک پہر گزر گیا کچھ نہیں کیا. پھر دوسرا پہر گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا. پھر تیسرا پہر آتا ہے جب ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک ٹھہرتے ہیں. عصر والے وہ فجر والے چلے جاتے ہیں. پھر عصر وقت دوسرے آتے ہیں وہ فجر تک ہوتے ہیں. جب تیسرا پہر شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک کچھ نیکی کا کام نہیں کیا. تو پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے رب کے عذاب سے, کہیں اس کے اوپر رب کا عذاب نہ آ جائے. اس کے کھاتے میں ایک برائی لکھو اور دعا کرو رب دوبارہ ہمیں اس کے پاس نہ بھیجے. یہ بس سارا دن اس نے 3 پہر گزار لیے لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے, ایک گناہ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد تلاش کر کے ایک نیکی کرو, وہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا. اور آج ہم بالکل اسی سے دور ہیں. تو وہ غلام اور لونڈی کھانا کھانے لگے, اس نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے روک دیا, مت کھاؤ, رک جاؤ. صحابہ نے پریشان ہو کے آپ کی طرف دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی منع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے ان کے ذریعے تمہارے کھانے میں شامل ہونا چاہتا تھا, انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, میں نے اس لیے روک دیا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہمارا پیٹ ہی نہیں بڑھتا. کھائے جاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. انسان کا پیٹ سے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, میرے نبی نے فرمایا, اور کچھ نہیں بھر سکتا. طمع, لالچ, ہرس, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی لالچ کا یہ عالم ہے کہ ایک سونے کی وادی اس کے پاس ہو تو دوسری وادی کا تقاضا کرے گا. تو میں نے بات کی ادب کے اوپر, میں نے بات کی امر کے اوپر, اور اب ہے اللہ. جب آپ نے ادب کر لیا, امر کو مان لیا, اب آپ نزدیک آ گئے اپنے رب کے. اب آپ کے نزدیک, آپ نے اپنے رب کو پانے کے نزدیک آ گئے ہیں. اب آپ کے اوپر رب دیکھے گا, نگاہ رکھے گا. آپ نے نماز شروع کی تو رب آپ کی نماز کو دیکھے گا. آپ نے قرآن شروع کیا تو رب آپ کے قرآن کو دیکھے گا. آپ نے نیکی کے کام کرنے شروع کیے تو رب آپ پہ نگاہ رکھے گا. جب نگاہ رکھے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پہ رب نگاہ رکھ رہا ہے؟ آپ کو اس میں لطف آنا شروع ہو جائے گا, نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے گا. قرآن پڑھیں گے تو دل کرے گا اور پڑھوں, پچھلی رات کو اٹھ کے پڑھوں. نیکی کے کام کریں گے تو چس پڑ جائے گا نیکی کے کام کرنے کا, صحابت کرنے کا. صحیح اللہ ہے. تو یہ رب کی نگاہ ہے, یہ رب کی نگاہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ, جب میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس پہ نگاہ تو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں اس کو میں کہ اس کی طلب کیا ہے. دنیا مانگ رہا ہے یا میری محبت مانگ رہا ہے کہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے. تو جب وہ میری طرف آنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں. اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں, وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں بازو بڑھاتا ہوں. میں تو انتظار میں ہوتا ہوں. انسان جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, وہ کہتا ہے لبیک ابدی, ہاں میں بھی لبیک, میں بھی حاضر ہوں. بول کیا کہتا ہے؟ رات کا پچھلا پہر اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرنے کا بہترین ٹائم ہے. کہا رات کے 3 حصے کرو, ایک آرام کے لیے, ایک اپنے معاملات کے لیے, بیوی کے لیے, اور ایک جو ہے اپنے اللہ کے لیے. پچھلی رات اٹھ جاؤ اور رب کے سامنے آ جاؤ, تہجد پڑھو. یہ ہاٹ لائن ہے, یہ ہاٹ لائن ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان ڈائریکٹ ہے. اس میں قرآن پڑھیں, نوافل پڑھیں, اللہ سے رجوع کریں, بات کریں اللہ سے, ہم کلامی کریں اس سے. وہ سنتا ہے. ہم کلامی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے وہ سنتا ہے تو ہم کلامی تو ہوگی. جب مشکل ہوتی ہے, اندھیری رات ہے, آپ اپنی فیملی کو لے کر گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا یا بند ہو گیا, خراب ہو گیا, اب آپ شادی سے واپس آ رہے ہیں, زیورات بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, موبائل بھی بڑے بڑے مہنگے والے ہیں. من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اور بھلا کون ہے جو دل مضطر کی التجا کو سنتا ہے, دعا کو سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے.
اس وقت تمام گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بچے بڑے عورتیں اللہ کو خلوص نیت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان جو سرپرست ہوتا ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، فیملی ساتھ ہے. تو سب رب کو پکارتے ہیں، سب رب کو پکارتے ہیں. قرآن کھول کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ رحم کر دے، کوئی رحمت کا فرشتہ بنا کے بھیج دے. پھر دور سے ایک موٹر سائیکل والا یا سائیکل والا یا گاڑی والا کوئی آ رہا ہوتا ہے، وہ رکتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آگے تک پہنچاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں فلاں شخص تو رحمت کا فرشتہ بن کے آیا، اور اس کا شکریہ ادا کرنے چلے جاتے ہیں آپ. تو پھر تحائف اس کو دے دیتے ہیں. تو جس کو پکارا تھا اس کو بھول جاتے ہیں. پکارا کس کو تھا؟ رب کو. تو شکر الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ مالک سے کیوں نہیں کہا کہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ تیرا کرم ہے. وہ اور عطا کر دیتا ہے، وہ اور عطا کر دیتا ہے. شکر کریں اور ملے گا، نہ شکری کریں چھن جائے گا. اللہ ہماری دنیا کے اندر ہمیں سکھاتا دکھاتا رہتا ہے. ایک بزرگ تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، جوتا پہنا تو نیچے سے جوتا گھس گیا ہوا تھا، پاؤں گندا ہو گیا. پھر اس کو دھویا، پھر تھوڑا سا کچھ اسپیس رکھ کے کیا، وہ پھر گندا ہو گیا. جھنجھلاہٹ میں بولا کہ رب مجھے جوتا ہی عطا کر دے کوئی. گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور وہ ہاتھوں کے اوپر لکڑیاں رکھ رکھ کے گھسٹ رہے. جوتا اٹھا کے پھینکا، کہا شکر الحمدللہ پاؤں تو ہیں میرے. تو آج یہی وقت ہے جی، ہم نہ شکریوں میں ہیں، دوسرے کا منہ لال دے کر اپنا تھپڑ مار مار کر لال کر لیتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک وقت تھا تھوڑے میں سکون تھا، اب زیادہ میں برکت نہیں ہے. لاکھوں روپیہ کماتے ہیں ہم، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ہم، لیکن سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. سکون اللہ کی یاد سے ہے. بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ذکر کیجئے. ذکر کرنا کسے کہتے ہیں؟ تذکرہ کرنا. رب کا ذکر کیجئے، رسول اللہ کا ذکر کیجئے، ادب کیجئے، امر کو مانیے اور اللہ کو پا لیجئے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے دل کے اندر ہے. اللہ کہتا ہے انسان مجھے تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ. یہ دیکھیں آنکھیں کتنے بیلنس کے ساتھ ہیں، یہ ہونٹ، یہ ناک، یہ نوسٹرلز، یہ کان، ان کی شیپ، بال، سب کچھ. اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہوں سے ہٹا دے، ایک آنکھ بنا دے، ناک کی یہ نوسٹرلز نہ ہو، بند رکھے، ایک ہی ہو جائے، تو کیا اچھا لگے گا؟ تو انسان کی اپنی ساخت جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے what to do. میں تو بولتا رہوں گا، ساری رات بولتا رہوں گا، آپ کو جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اینی ہاؤ میری کوشش ہے کہ آپ اس سے انوائڈ بھی نہ ہوں اور بزن بھی نہ ہوں. اور کوشش میری یہ ہے کہ میں ان روایتی سب لوگوں سے ذرا ہٹ کر آپ سے بات کروں، تھوڑا سا ایک لائیولی ہم بات کریں، جیسے ہم ایک سیٹنگ کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک آپس میں ایک بیٹھک کر رہے ہیں، اس میں آپ مجھ سے سن رہے ہیں، جو چیزیں میری آبزرویشن میں ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور آپ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو جانیے آہستہ آہستہ گریجولی. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس میں قرآن کا بیان، حدیث کا بیان، سننا کا بیان، یہ سب کچھ آئے گا. کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کر پا رہے، اور کون سی بدعات ہیں، کون سا شرک ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آپس میں بھی الجھ رہے ہیں، اپنی ذات کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہی اچھی نہیں ہے، ہمیں دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. دعا دل کے ساتھ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو. رب کو اچھا لگتا ہے مانگنا، اس کو دینا اچھا لگتا ہے کہ مانگے مجھ سے، کوئی مانگے. ایک شخص صبح ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر مانگ رہا ہوتا ہے، سارا دن مانگتا رہتا ہے، رب اس کی تو توجہ نہیں کرتا. ایک شخص آتا ہے تھوڑی دیر مانگتا ہے اور رب اس کو عطا کر دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ حق تو اس کا تھا. رب کہتا ہے کہ ہاں بالکل حق اس کا ہے. اس کے مانگنے سے، اس کے پکارنے سے مجھے الجھن ہو رہی تھی، مجھے لطف نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی، دنیا کا ہی اس کا غلبہ تھا. اس کے مانگنے سے مجھے مزہ آ رہا ہے، اس کو لگا رہنے دو، دے دوں گا، میں نہیں دینا، اس کو بھی میں نے دینا ہے، اس کو بھی میں نے دینا ہے.
میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہوا جی. میں کہ جائیں پھر پڑھ لیں آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور کر لیں, میں بھی کر دیتا ہوں. پھر آتے ہیں پھر کہ میں کہ جائیں پھر پڑھیں اللہ سے. میں تو کچھ نہیں کرنے والا, میں تو دعا کرنے والا ہوں, دینے والا تو رب ہے. کنیکشن مضبوط کر لیجیے اس سے. میں تو ایک سرکاری سا کلرک ہوں جی, ہوں سرکاری, بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سرکاری کلرک اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بہت بڑا اس کے اختیار, اس کے معاملہ بڑا اور ہوتا ہے. میں تو دعا کرنے والا ہوں. چلیں اختتام دعا پہ کرتے ہیں, اور آپ اس پہ آمین ضرور کہیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور نیکسٹ میں پھر انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات کرتے ہیں. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم. کوئی بات میری بری لگی ہو, کسی بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو, اس کے لیے میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی اس کی معافی چاہتا ہوں. لیکن مقصد صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اور بتانا ہے. دعا کیجئے ہماری بچیاں جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں, وہ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں, موت کی طرف چل رہے ہیں, بچے بے روزگار ہیں, وائلیشن کی طرف جا رہے ہیں, اولادیں نہیں ہیں, سکون نہیں ہے, گھر بار نہیں ہے. ان سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ شاید ہمارے منہ سے نکلی دعا کو قبول کر لے اور آپ کی آمین کو قبول کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ بے حد رحم کرنے والے, جو ذکر اذکار کیا اللہ, جو باتیں کی اللہ تیرا تذکرہ کیا اللہ, تو قبول و منظور فرما, ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام. اے اللہ ہماری تمام قسم کی دنیاوی اور تمام قسم کی آخروی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے. اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے اچھے اور بہتر اسباب پیدا فرما دے. جو بچے جابس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے اچھی نوکریوں کا سبب بنا دے. جو کاروبار کر رہے ہیں اور برکت نہیں ہے, اللہ اس میں برکت ڈال دے. اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں, فساد ہیں, اللہ ان کو جھگڑے فساد ختم کر دے. جو بچیاں بیاہی ہوئی ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں سے پریشان ہیں یا ان کی وجہ سے سسرال والے پریشان ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, سکون دے, مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہ بات بات پر جو طلاقیں مانگنے, طلاقیں دینے کی باتیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما. اللہ ہمیں الزام, بہتان اور چغلی, غیبت, ان سب چیزوں سے بچا دے. اللہ پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنا دے, عاشق رسول بنا دے, کہ ان کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. حج اور عمرہ اللہ اپنے گھر کا نصیب فرما دے, اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے. اللہ جو دعائیں دلوں میں رہ گئیں, زبان پہ نہیں آ سکیں, اے رب وہ سب دعائیں قبول فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اللہ پاک جو دنیا میں موجود ہیں, ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کی مغفرت, خاصہ میرے والدین کی مغفرت فرما. اور اللہ جو دنیا میں ہیں, جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جو بیمار ہیں, اللہ پاک ان سب کو شفا دے. جو بہنیں بیمار ہیں, جو بچے بیمار ہیں, جہاں جہاں پر بھی جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی, سب تیرے آگے پیش کر دیا, تو قبول و منظور فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير الخلق العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہوگی, اور اس میں جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں ان کو آگے بھی شیئر کیجئے اور ان کو بتائیے, تاکہ یہ بات آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. میرا مقصد اس میں سے یہ چینل بنانے کا, یہ ساری بات کرنے کا صرف اتنا سا ہے کہ میری آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, یہ پیغام زیادہ تک پہنچے, تو ہم اپلیکیشن قرآن کو اور آئیڈیالوجی آف اسلام کو آپ کو بتا سکیں. فی امان اللہ. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر آپ انتظار کیجئے. امید ہے کہ میں جلدی آپ سے دوبارہ آپ کے روبرو ہوں گا. اللہ کی امان میں.